اللہ نے اس انسان کو اس کائنات میں بڑی عزت اور شرافت اور کرامت عطا فرما کر دنیا میں تھوڑے سے عرصے کے لیے بھیجا ہے، اور اس کو بہت بڑی ذمہ داری اللہ نے عطا فرمائی۔ یہ زندگی اللہ نے امانت دی ہے، اور یہ دنیا انسان کا ٹھکانہ اور رہائش کی جگہ نہیں، بلکہ یہ تو گزرگاہ ہے۔ جیسے عالم ارواح سے آیا ہے، آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا گیا اور اس دنیا میں بھیجا گیا، تو بہت تھوڑے عرصے کے لیے بھیجا گیا اور عمل کے لیے بھیجا گیا۔ اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ عمل کی اور محنت کی زندگی بہت تھوڑی سی دی، اور اجر اور ثواب اور کامیابی اور نعمتوں کے لیے اللہ نے آخرت کی ہمیشہ 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 کی کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی بنائی۔ تو یہ انسان تو اس دنیا میں مسافر ہے، جیسے سفر میں، ریل گاڑی میں، ہوائی جہاز میں اترتے ہیں لوگ ضرورت کے لیے اور پھر سوار ہو جاتے ہیں، اور اگر منزل پہ پہلے پہنچ جائیں تو بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ انسان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر اور پردیسی پردیس میں کسی حاجت کے لیے جاتا ہے، وہاں رہتا ہے، بہت تھوڑی سی چیزوں پر گزارا کرتا ہے، اور اس کے سامنے اپنا وطن ہے۔ یہ راہ گزرتا آدمی جب تھک جاتا ہے، سایہ دار درخت کو یا چٹان کو دیکھتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سانس لینے کے لیے اور اپنی حالت کو درست کرنے کے لیے رک جاتا ہے اور پھر چل پڑتا ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان اس دنیا میں مسافر ہے۔ جو بھی انسان آیا ہے دنیا میں نہیں رہا، اور اللہ نے اس دنیا کو انسان کے رہنے کی جگہ بنایا ہی نہیں ہے، اور نہ یہ دنیا خواہشات پورا ہونے کی جگہ ہے۔ ایک ایک انسان کی خواہشات بہت زیادہ ہیں اور اس کے وسائل محدود ہیں، اور انسان کی خواہشات بھی محدود ہیں، اللہ کے خزانوں کی اور نعمتوں کی تعداد لامحدود۔ تو اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے لیے اور براہ راست اللہ کی قدرت سے دنیا اور آخرت میں فائدہ اٹھانے کے لیے اللہ نے انسانوں کو مبارک دین و رحمت فرمایا ہے۔ جیسے اللہ ساری کائنات کے نظام کو اپنے ایک علم سے اور اپنے ایک ترتیب سے چلا رہے ہیں، اور یہ کائنات اللہ کی وحدانیت کی نشانی ہے، اسی طرح اس انسان کو بھی اللہ نے بیکار نہیں پیدا کیا، جو سب سے افضل ہے۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، یا پھر تم نے گمان کر لیا کہ تمہیں ہم نے بیکار اور بے مقصد پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ نہیں، انسان کو تو بہت بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا اور کامیاب کرنے کے لیے پیدا کیا، اور کامیابی کو اللہ نے انسان کے لیے بہت آسان کیا کہ انسان کیسے کامیاب ہو۔ اعمال کے ذریعے کامیاب ہونا یہ بہت آسان راستہ ہے، بہت مختصر راستہ ہے، کہ انسان اپنی زندگی کے شعبے میں جس سے بھی تعلق رکھتا ہو، اللہ کے حکموں پر اور وقت کے نبی کے طریقوں پر انسان چل دے، اللہ اس کو کامیاب کر دے۔ کامیابی کے لیے پھر انسان کو باہر کی چیزوں کے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ مال ہے، یہ اسباب ہے، یہ دنیاوی نقشے ہیں، یہ تو خود مخلوق ہیں، اللہ کے امر کے تابع ہیں، اور ان کو اللہ نے پیدا کیا۔ کامیابی کے لیے تو انسان اللہ کے احکام، فقیر اپنی فقیرے میں اعلیٰ درجے کا کامیاب، مالدار اپنی مالداری میں اعلیٰ درجے کا کامیاب، حاکم اپنی حکومت میں اعلیٰ درجے کا کامیاب، اور زمیندار اپنے زمیندارے میں یہ اعلیٰ درجے کا کامیاب، کب؟ جبکہ اپنے ان شعبوں میں جو اللہ نے اس کو عطا فرمایا، اللہ کے حکم کو دیکھ کر چلے اور نبی کے طریقے کو دیکھ کر چلے، اللہ کے حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کر لے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا،
جو اللہ کی اطاعت کر لے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر لے یہ کامیاب ہو چکا۔ اس لیے اللہ نے انسان کی کامیابی کا تعلق و دار و مدار اس کے اپنے جسم اور دل کے یقین سے رکھا ہے، کیونکہ بنیاد وہ ایمان ہے، دل کا یقین ہے۔ جی ہاں، کہ اللہ سے ہونا اور اللہ کی ذات پر یقین، اسی کی دعوت لے کر حضرات انبیاء کرام آئے۔ سارے انبیاء نے انسانوں کو اس لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی طرف بلایا۔ یا قوم اعبد اللہ، اے میری قوم اکیلے اللہ کی عبادت کرو، اس کی مانو، اس کے حکموں پر چلو۔ جی ہاں، ما لکم من الہ غیر، اللہ کے علاوہ کوئی کائنات میں چیز ہے ہی نہیں جس کی طرف دل کا میلان ہو، جس پر انسان یقین کرے اور جو اس کی حاجتوں کو پورا کرے۔ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے حکموں پر چلا جائے۔ اس لیے تمام انبیاء کرام اپنی ابتدا میں اپنی قوموں کو اس کلمے کی دعوت دے کر اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی معرفت کا نور اور اللہ کا یقین دل میں پیدا کرتے تھے۔ اور ایمان کی وجہ سے یہ انسان کے جسم سے نکلنے والے اعمال کی قیمت بنتی ہے۔ ایک ہے ایمان اور اخلاص، یہ دو شرط ہیں۔ ایمان کے بغیر انسان کے اعمال کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ دنیا کا کوئی کام ہے، اللہ اس کا بدلہ عطا فرما دیں گے، لیکن ایمان ہے تو اس کا ایک ایک بول، ایک ایک عمل، ایک ایک قدم، ساتوں زمین اور آسمان اس کے خزانے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھے جائیں اور اس کا ایک عمل دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، وہ عمل بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے بنیاد ایمان ہے۔ حضرات انبیاء کرام لا الہ الا اللہ کے ذریعے انسانوں کے دلوں میں ایمان اور اللہ کی ذات پر یقین اور دلوں کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے کہ یہ انسان اللہ کو اپنے ساتھ لے لے۔ اللہ ساتھ ہو گئے، اللہ راضی ہو گئے تو یہ کامیاب، کہ اللہ کی رضا یہ منزل مقصود ہے اور یہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ جس سے راضی ہو گئے وہ کامیاب، اور اللہ جس سے ناراض ہو گئے، چاہے ظاہری طور پر ساری چیزیں اس کے پاس ہوں، یہ انسان ناکام ہے۔ اس لیے انبیاء کرام دعوت دے کر اللہ کی طرف بلاتے ہیں اور اس بات کا یقین آتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے، میرا جسم، میری صلاحیتیں، یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، اور ان صلاحیتوں کو کیسے استعمال کرنا ہے، کہاں پر لگانا ہے، اس کے لیے پھر اللہ کا دین اور علم اترتا تھا اور حضرات انبیاء کرام اپنی امتوں کو سکھاتے تھے۔ جی ہاں، کہ کیسے اللہ کے حکم پر آ جائیں، کیا ہے اللہ کے احکام۔ اس لیے کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، یہ تو اللہ سے اقرار ہے، اور اسی کی مشق کے لیے اللہ نے ہمیں نماز عطا فرمائی ہے۔ یہ نماز 10-15 منٹ کا انسان کا اپنے اعضاء کو اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا ہے۔ جی ہاں، کہ اس استعمال کرنے سے انسان کی زندگی پاکیزہ بنتی ہے، اللہ گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور اس 24 گھنٹے کی زندگی کو اس لا الہ الا اللہ کے اقرار کی وجہ سے اللہ کے احکام کے مطابق استعمال کرنا، جو انسان جس شعبے سے تعلق رکھتا ہے ان شعبے میں اللہ کے احکام کو بجا لانا، یہ دین ہے۔ جی ہاں، اسی لیے پہلے مرحلے میں پہلے قدم پر حی علی الصلاۃ کے ذریعے نماز کی طرف بلایا گیا۔ آ جاؤ کامیابی کی طرف، آ جاؤ نماز کی طرف۔ ایمان کے بعد یہ سب سے بہت بڑا طاقتور عمل یہ نماز کا ہے۔ جس کی نماز صحیح ہو گئی، اب اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو گئی، اور بھائی جس کی نماز کمزور ہے تو اس کی زندگی دین کے اعتبار سے کمزور ہے۔ تو یہ نماز 10-15 منٹ کا عمل اپنے اعضاء کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرنا، اور دین 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق استعمال کرنا۔ تو انسان اپنی صلاحیتوں کو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی خواہشات پر استعمال کرتا تھا، یہ ظلم ہے، ظلم ہے۔ اس انبیاء کرام انسانوں کو ان کے دلوں کے رخوں کو اللہ کی طرف پھیرنے کے لیے دعوت دیتے تھے، اور اللہ سے براہ راست فائدہ اٹھانے کے لیے اعمال
احکام کی تعلیم دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستیوں والے ایمان والے ہوتے کہ اللہ کو پہچان کر اللہ کی ذات پر یقین کر لیتے اور اللہ کے اتارے ہوئے دستور زندگی کو اپنی شعبوں میں زندہ کر لیتے تو آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیتے۔ اسی لیے تاریخ گواہ ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کو اللہ گواہ بنا رہے ہیں۔ جتنے بھی قومیں آئیں اور انبیاء کرام آئے تو جن لوگوں نے انبیاء کرام کی بات کو مان کر اللہ کی ذات پر ایمان جو لائے اور پھر اللہ کے اتارے ہوئے دین پر عمل کیا، یہ لوگ کامیاب ہیں۔ وَفَمَا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی وصیت بھی کی اور ایک دوسرے کو حق کی طرف بلانے میں جو تکالیف اور پریشانیاں اور جو گھاٹیاں آئیں اس پر ایک دوسرے خود بھی صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی، یہ ہیں کامیاب۔ اس کے علاوہ سب سارے انسان بہت بڑی ناکامی میں، تو کامیابی کے لیے سب سے پہلا مرحلہ اللہ کی ذات پر ایمان ہے، اور اللہ کی ذات پر ایمان لانے والے وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اور وہ اللہ کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دوسرے انسانوں کی ہمدردی خیرخواہی میں ان کو حق کی طرف بلانے والے، اور اس راستے میں جو پیش آنے والی ناگواریاں ہیں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنے والے، یہی کامیاب ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو عطا فرمائی، ایک ایک کلمہ گو کو عطا فرمائی۔ یہ امت، اس کو بہترین امت قرآن پاک میں قرار دیا گیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا حظکم من النبیین، کیونکہ نسبت تو نبیوں والی ہے، اللہ والی ہے۔ یہ دنیا کی نسبتیں تو کم درجے کی ہیں اور تعارف کے لیے ہیں اور ایک ترتیب کے لیے ہیں، اصل تو لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کے بندے ہیں۔ محمد الرسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں، اسی لیے نوح علیہ السلام، ان کی امت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، نوح شفیع اللہ، تو ان کی نسبتیں ان انبیاء کی طرف ہے۔ فرمایا تمہارا نصیبہ کہ تمہاری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ تو نبیوں میں تمہاری نسبت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے۔ اور وَأَنْتُمْ حَظِّي مِنَ الْأُمَمِ، فرمایا امتوں میں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ امت تھی، اللہ نے وہ امت مجھے عطا فرمائی کہ تم میری امت، اور یہ خیر امت کیوں کہلائی؟ اس لیے کہ جو نبیوں کا کام تھا، نبیوں والی دعوت تھی، اللہ نے ختم نبوت کی وجہ سے اس امت کو عطا فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن سے امت کو اس محنت میں اپنے ساتھ لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ تھوڑا سا عرصہ ہے، لیکن کیا مبارک محنت ہے، اتنی طاقتور محنت ہے۔ اس 23 سال کے عرصے میں لاکھوں کا صحابہ کا مجموعہ ایسا جو پورے دین پر چلنے والے، اور مرد اور عورت اور چھوٹے اور بڑے سب کے سب اس دین کی دعوت کو دینے والے اور دین کی محنت کرنے والے اور دین کے لیے نقل و حرکت کرنے والے 100% صحابہ۔ تو 23 سال کی محنت کی اتنی برکت اور اتنی طاقت ہے اس محنت میں کہ 23 سال میں ایسا مجموعہ تیار ہو گیا کہ جن کے بارے میں اللہ نے اپنی رضا کا پروانہ اتارا اور فرمایا قیامت تک جو ان کی اتباع کر لے گا اللہ اس کو اپنی رضا عطا فرما دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے، جن محنتوں سے اور جن اعمال سے امت کو نکالا، اور جس محنت اور اعمال پر امت کو چھوڑ کر گئے، صدیوں سے یہ امت ان اعمال کو چھوڑ چکی تھی، اور صدیوں سے یہ ہے ان چیزوں سے نکل کر جن سے روکا تھا اس کی طرف یہ امت پھر دوبارہ رجوع کر چکی تھی۔ اللہ نے اپنے فضل سے پھر اس مبارک محنت کو زندہ کیا اور ہمیں اس محنت کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی
اللہ اس کی قدر دانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اس محنت کا مقصد کیا ہے کہ جن چیزوں سے نکال کر، جن محنتوں سے نکال کر، جس محنت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈال کر گئے، امت پھر دوبارہ سے اس محنت پر آ جائے، ان اعمال پر آ جائے اور اس دین پر آ جائے۔ اس لیے ہمارا سب کا جمع ہونا اسی مقصد کے لیے ہے کہ بھئی یہ تبلیغ کا اس کا مقصد کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دین پر چلنے اور دین کی محنت کرنے اور دین کے لیے قربانی کرنے میں جس سطح پر حضور ان کو چھوڑ کر گئے تھے، یہ امت پھر اس سطح پر آ جائے کہ خود اپنی ذات سے، اپنی ذات کی اصلاح کرتے ہوئے، اللہ کے دین کی پابندی کرتے ہوئے سارے انسانوں کو اس دین پر لانے کی کوشش کرنا۔ انسان کی جان اور مال کے اور صلاحیتوں کا سب سے بہترین مصرف یہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ کیسے ہو جائے۔ اللہ نے اس امت کو اس لیے چنا ہے، وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اور دین کے لیے محنت کرو اور اپنا جان اور مال لگاؤ۔ ایمان والوں کو خطاب ہے، جیسے محنت کرنے کا حق ہے اللہ نے تمہیں اس کے لیے چنا ہے، اور ایسا مبارک دین مرحمت فرمایا جس میں کوئی تنگی نہیں، کوئی دشواری نہیں، کامیابی تمہارے جسم سے نکلنے والے اعمال میں رکھی ہے۔ فقیر جو بہت بالکل صفر درجے پر ہے فقر میں، اس کو اب کامیابی حاصل کرنے میں باہر کی چیزوں کا محتاج نہیں کیا۔ وہ بادشاہ جس کے پاس ساری دنیا کی حکومتیں ہیں، کامیابی حاصل کرنے میں اس حکومت کا اس کو محتاج نہیں کیا۔ وہ مالدار جس کے پاس مال کے ڈھیر ہیں، اس کو کامیابی حاصل کرنے میں اس مال کا محتاج نہیں کیا، بلکہ دل کے یقین کو درست کر لو اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو درست کر لو۔ تو سب سے پہلا مصرف لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اللہ کا کلمہ میری ذات سے لے کر پوری انسانیت تک اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی مقصد کے لیے تھی، اور آپ کے ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اس امت کو ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ رحم کرے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ان کا تو اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے اور روئے زمین سے کفر کا کلمہ مٹ جائے۔ ان کی یہی تو ان مقصد تھا، اور اسی کے لیے ان کی محنت تھی کہ اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں سے زکوٰۃ کی 3 آدمیوں کے بارے میں آ کر بتایا۔ ایک شخص کے بارے میں کہ جی اس نے تو زکوٰۃ سے انکار کر دیا، حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا کہ پہلے کیسے وہ فقر و فاقے میں تھا، اللہ نے اس کو جو ہے مال سے نوازا، اور جب مال آ گیا تو زکوٰۃ کا انکار کر رہا۔ دوسرا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اے عمر تم نے عباس سے بھی زکوٰۃ کا جو ہے مطالبہ کیا؟ ایک روایت کے مطابق کہ وہ تو 2 سال کی زکوٰۃ پہلے مجھے دے چکے ہیں، اور وہ تو میرے چچا ہیں، اور چچا باپ کے بمنزل ہے، ان کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے، تم نے ان سے کیوں مطالبہ کیا؟ اور کا تیسرے خالد ابن ولید، تم نے خالد ابن ولید سے بھی مطالبہ کر دیا؟ اس نے کب مال جمع کیا، کب اس کی فکر کسی دنیا کے بنانے میں ہے؟ اس کی فکر اور ساری صلاحیتیں تو ہے ہی اسی لیے کہ اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو جائے۔ وہ تو اپنی زندگی اور ساری چیزوں کو اللہ کے دین کے لیے زندہ کرنے کے لیے، اور کفر کا کلمہ پست ہو جائے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جو ہے صفت عطا فرما دے۔ اللہ نے اس امت کو چنا ہے تو جان اور مال کا سب سے بہترین مصرف اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے۔ اسی لیے جیسے روزانہ 5 دفعہ نمازوں کے لیے بلایا جاتا ہے، اسی لیے اللہ کے راستے میں اعمال کے لیے، آؤ بھائی مشورے کے لیے، آؤ بھائی دعوت دینے کے لیے، سے روزے کے لیے نکلو، تعلیم کے لیے جمع ہو جاؤ۔ اور یہ نکلنا کب تک یہ نکلنا ہوگا؟ فرمایا کہ جب جیسے اب نکلنا ہمارے لیے مشکل ہے گھروں سے، تو اس سطح پر اللہ ہمیں پہنچا دے کہ گھروں کو واپس جانا اس سے زیادہ مشکل ہو جائے کہ کیسے ہم گھروں کو جا سکتے ہیں، اور اللہ کا دین ابھی تک زندہ نہیں ہوا۔ اللہ ہمیں یہ جذبہ عطا فرما دے۔ اور دوسرا صلاحیتوں جان و مال کا مصرف کہ اللہ والا علم دنیا میں زندہ ہو جائے۔ یہ علم جو اللہ نے انسانوں کے لیے اتارا، انسانوں کی زندگیوں کے تمام شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائے، اس لیے کہ ان احکام کے زندہ ہونے پر
اللہ دنیا کو امن کا گہوارہ بنائیں گے، عافیتیں عطا فرمائیں گے، مسلمانوں کی زندگی یہ ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اور تیسرا جہاں جان و مال کا مصرف، کہ ہمارے آس پاس یہ اللہ کا نظام ہے کہ مالدار کو مالدار بنایا، اسباب اور نقشے دیے، اس میں اس کا امتحان ہے، اور فقیر کو فقر میں رکھ کر اس کو وہ بھی امتحان میں ہے، اس کو بھی اللہ نے اپنے احکام کا مکلف بنایا۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، ہمارے آس پاس یتیم، بیوہ، محتاج، فقیر، بھوکے، کہ ان پر ہم کیسے خرچ کریں۔ اور بھئی آخری مصرف یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں نعمتیں دی، اپنی ضرورت اور حاجت کے لیے ضرورت کے بقدر اس جہاں خرچ کرنا، یہ آخری مصرف ہے۔ لیکن آج ہم نے الٹ کر دیا، یہ سب سے زیادہ خرچ ہمارا کھانوں پر، اس کے بعد اپنے لباس پر، اس کے بعد سواریوں کے اچھا ہونے پر، اور اس کے بعد جو ہے گھروں کے اچھا بنانے پر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسجد میں تشریف لے جا رہے تھے، ایک جگہ ایک جہاں عمارت بنتے ہوئے دیکھی، بالا خانہ بنتے ہوئے دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ کہ یہ فلاں صحابی کا ہے۔ حضور خاموش ہو گئے، چل پڑے، اور پھر ایک موقع پر وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، سلام کیا تو حضور نے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ دوسری طرف سے حاضر ہوئے، کہا السلام علیکم، سلام کیا، حضور جیسی ہستی نے سلام کا جواب نہ دیا۔ وہ تیسری طرف سے حاضر ہوئے، سلام کیا، سلام کا جواب نہ دیا۔ صحابہ سے پوچھا کیا ہوا ہے، کوئی میرے بارے میں تذکرہ؟ تو بتایا کہ جی ہاں، جو تم بالا خانہ بنوا رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے تھے تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ صاحب لوگوں نے عرض کیا کہ یہ تمہارا نام لیا، فوراً سمجھ گئے اور اسی وقت گئے، اور جو بالا خانہ تعمیر ہو رہا تھا اس کو گرا کر زمین سے برابر کر دیا، اور پھر آ کر حضور کی خدمت میں یہ نہیں کہا یا رسول اللہ میں نے گرا دیا، کہ حضور کو خود ہی پتہ لگ جائے۔ تو اللہ نے ہمیں ہماری جان اور مال کا مصرف، اللہ کا دین زندہ ہو جائے، اس میدان میں آنے کا مقصد کہ ہماری فکر وہ فکر بن جائے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، کہ اللہ کا دین دنیا میں کیسے زندہ ہو جائے، اور پوری امت دین پر چلنے کے ساتھ ساتھ دین کی محنت کرنے والی کیسے بن جائے۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا۔ تو ہر مسلمان وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، جہاں یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں اس محنت کے لیے چنا ہے اور تمہیں مبارک دین اور رحمت فرمایا، اس میں کوئی تنگی اور دشواری نہیں۔ جس دین میں تمہاری کامیابی ہے اس کا تعلق تمہارے جسم کے اعمال کے ساتھ ہے۔ اور ایک روایت کہ اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، اللہ کی اطاعت کرنے والے۔ پہلی امتیں وہ بھی اس جہاں اللہ کے دین پر تھی، لیکن خاص نام ان کا مسلمان ایسا نہیں تھا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور آپ اس کا اللہ نے یا ابراہیم علیہ السلام نے اس کا نام مسلم رکھا ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے، اپنی جان اور مال کو اللہ کے دین کے لیے لگانے والے۔ تو اللہ نے صدیوں بعد ہمیں یہ محنت عطا فرمائی ہے۔ جب بھی اللہ نے کسی قوم کے ساتھ احسان کا ارادہ کیا، وہ نافرمان ہے اور ایسے اعمال کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی تباہی ہے اور آخرت بھی ان کی بگڑ گئی، اللہ نے احسان کا ارادہ فرمایا تو نبی کو دعوت کی محنت دے کر بھیجا۔ نبی نے دعوت دی، دعوت سے ہدایت اتری، لوگوں کے دلوں میں ایمان آیا، زندگیوں میں اعمال زندہ ہوئے، تو انہی کو اللہ نے زمین کا وارث بنایا اور ظلم کو ختم کیا، روئے زمین کو پاک کیا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین کا وارث ہم نے ایمان والوں کو بنایا۔ پھر بعد میں آنے والے آتے، وہ شہوات میں چلنا، شہوات کے پیچھے چلتے اور نمازوں کو ضائع کرتے، پھر اللہ نبی بھیج دیتے۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ آپ سارے انسانوں کے رسول اور نبی، اور 23 سال کی مبارک محنت سے ایک جماعت صحابہ کی یہاں بنی جو اس دین کی محنت کرنے والی تھی۔ ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ محنت اس امت کو عطا فرمائی، ایک ایک فرد کو عطا فرمائی، اور پوری تم بہترین امت ہو، تم سارے انسانوں کی نفع رسانی کے لیے نکالے گئے۔ اور بہترین ہونا کس وجہ سے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ ایمان تو بنیادی چیز ہے، ایمان تو پہلی امتوں اور ہماری بھی مشترکہ چیز ہے، اور یہاں تو امتیازی شان بیان کرنا ہے، اور وہ ہے نیکی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا۔ یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری یہ اس امت کی ہے جس کی وجہ سے خیر امت قرار دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس کو اس بات کی خوشی ہو کہ وہ یہ شرافت پالے اور قیامت میں خیر امت کے لقب سے فائدہ اٹھائے،
تو جو اللہ نے شرط لگائی ہے نیکی کا حکم کرنا برائی سے روکنا، یہ اس کو ادا کرنا ضروری ہے، شرط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ کو اخلاص کے ساتھ کہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ کرام کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، حضور ہی سے سوال کر کے اس کے مطلب کو واضح کر دیا، یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ فرمایا یہ کلمہ جو اللہ سے وعدہ کیا، اے اللہ تیرے حکموں پر چلوں گا، یہ ایک وعدہ ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا ہے، تو اس کلمے کے اخراج کی وجہ سے یہ کلمہ اس کو اللہ کی نافرمانیوں سے روک دے، یہ ہے اخلاص۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے کہنے والے کو نفع دیتا رہتا ہے، اور یہ کلمہ کہنے والوں سے اللہ کی ناراضگی، عذاب اور انتقام کو، سزا کو دور کرتا رہتا ہے، جب تک کہ یہ کلمہ کہنے والے اس کے حق کے ساتھ حق کا استخفاف نہ کریں اور اس کو ہلکا نہ سمجھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس کلمے کا استخفاف کیا ہے، اس کو ہلکا سمجھنا کیا ہے؟ کلمے والے ہیں ہلکا سمجھ رہے ہیں۔ فرمایا اللہ کی نافرمانی ظاہر ہو جائے اور یہ کلمے والے جو ہیں اس نافرمانی کو ختم کرنے کی کوشش نہ کریں اور اس کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ پوری امت کی اللہ نے ذمہ داری عطا فرمائی اور آج یہ ہمیں کام عطا فرمایا ہے، اس لیے فرماتے ہیں کہ بھائی جو پچھلی زندگی ہے ہماری جو اس مقصد کے بغیر گزری اس پر تو ہمیں ندامت ہو، اللہ سے معافی مانگیں، اور جو بقیہ زندگی اللہ نے ابھی سب سے قیمتی سرمایہ زندگی کے سانس ہے، اس میں یہ نیت ہو کہ اللہ کے دین کو، کلمے کو بلند کرنا اور حضور کی محنت کو کرنا اور پوری انسانیت تک اس کلمے کو پہنچانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو اس کی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ، یہ دن رات اسی کے مذاکرے ہو رہے کہ کیسے ہر امتی کو اس بات کا احساس، ساری پوری امت ایک ایک جہاں فرد کی ذمہ دار ہے اور ہر فرد پوری امت کا جہاں ذمہ دار ہے کہ ہمارا مقصد کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے۔ اب جب جیسے زندگی کا مقصد اور نیت ہوگا اسی کے بقدر اس انسان کی اور اس کی زندگی کی قیمت ہوگی۔ اللہ کی نظروں میں ہم اپنی قیمتوں کو بڑھائیں۔ یہ تجارت، یہ زراعت، یہ تو اسباب ہیں اور یہ جو ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ زندگی کا مقصد تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے، تو اس کے مطابق ہماری قیمت ہوگی، پھر اعمال کا اجر ہوگا، اللہ اسی کے مطابق تربیت فرمائیں گے اور پھر ان کی محنت کا اثر اللہ پورے عالم پر ڈالیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ادبنی ربی فاحسن تادیبی وعلمنی ربی فاحسن تعلیمی، کہ اللہ نے مجھے زندگی کے سلیقے اور آداب سکھلائے اور سب سے بہترین آداب سے اور سلیقے سکھلائے، جس سے کہ اللہ فرماتے ہیں آپ سب سے اونچے اخلاق والے ہیں، تو آداب اور سلیقے بھی اللہ نے سکھلائے، اور فرمایا اللہ نے مجھے علم عطا فرمایا اور میری تعلیم و تربیت کی اور بہت بہترین اللہ نے علم عطا فرمایا۔ جب انسان اپنے آپ کو اس محنت والا سمجھے گا تو تربیت کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ تربیت فرمائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اس امت کا تذکرہ کیا گیا، اے عیسیٰ تمہارے بعد ایک امت آئے گی، وہ ایسی بہترین امت ہوگی کہ وہ نعمتوں کے اور خوشیوں کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کریں گے اور ناگواریوں کے آنے پر وہ صبر کریں گے۔ ولا علم لہم ولا حلم، ان کے پاس اپنا کوئی علم بھی نہیں ہوگا، ان کے پاس اپنا کوئی حلم بھی نہیں ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ کیسے؟ اتنی بڑی صفت، جیسے کہ ایمان والے کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان کی بنیاد پر یا تو وہ نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے تب بھی یہ کمائی کر رہا ہے، اور ناگواریوں کے آنے پر یہ صبر کر رہا ہے تب بھی یہ کامیاب ہے۔ مسلمان تو کسی حال میں خالی ہے ہی نہیں کمائی سے، زندگی کے سانس لمحات بڑے گنے چنے بہت تھوڑے سے، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری کے لیے، سرمایے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے، اس لیے کوئی سانس بھی اس کا بے وقت اور بے قیمت نہیں ہے، حتیٰ کہ اس کی راتیں بھی بے وقت نہیں ہیں۔ اور میں اٹھتے ہی یہ نیت کر لے، اے اللہ جتنے تیرے احکام متوجہ ہوں گے میں نیت کرتا ہوں کہ میں ان احکام کو پورا کروں گا۔ اور اسی طرح انسان جو ہے اعمال کرتے ہوئے سو جائے، کتنے ایسے اعمال ہیں کہ ان قرآن کی 10 آیتیں پڑھ لینا، عشاء کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، فجر کی نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لینا، یہ ایسا ہے جیسے ساری رات قیام کیا۔ اس لیے بھی ہمارا تو کوئی لمحہ جو ہے وہ جو ہے فالتو نہیں ہے اور ضائع ہونے والا نہیں ہے، اللہ اس کی توفیق عطا فرمائے۔
جسے کہتے ہیں جب مشورے میں بیٹھو تو مشورے میں بیٹھتے ہی انسان اپنے جسم کے اعتبار سے ایک عمل کر سکتا ہے، لیکن نیت یہ کرے کہ میں سارے اعمال کرنے کی نیت کرتا ہوں، اجتماعی اعمال میں سے جو عمل بھی مجھے مل گیا میں اس کو ضرور کروں گا، اور سارے اعمال کی نیت کرتا ہوں تو اللہ سارے اعمال کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اس لیے بھائی ہم زندگی کی ہے اللہ، یہ زندگی تو اب تیری مبارک اس محنت کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اے اللہ نہ ان کے پاس اپنا علم ہوگا نہ ان کے پاس اپنا حلم ہوگا، اور وہ صبر اور شکر والے ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا اعطیہم من علمی واعطیہم من حلمی، اپنے علم میں سے میں ان کو علم عطا کروں گا اور اپنے حلم میں سے میں ان کو حلم عطا کروں گا۔ تو اس لیے اب بقیہ زندگی ہماری اس محنت والی ہے، جو حضرات اپنے گھروں کو جا رہے ہیں وہ اسی محنت والا بن کر جائیں۔ اللہ کی نظروں میں، فرشتوں کی نظروں میں، کائنات کی نظروں میں ہم یہ کون ہیں؟ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت اور مقصد والے ہیں، اور یہ تو خود اپنی آپ کو اللہ کے احکام پر لاتے ہوئے سارے انسانوں کو اللہ کے سامنے جھکا دیں، اس فکر والے ہیں۔ اسی کے بقدر ہماری جہاں پہ قیمت ہو۔ فرمایا ہم تبلیغ والے نہ ہمارے پاس جو ہے وہ صحابہ جیسا ایمان ہے اور نہ اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے، یہ تو اس محنت کی اجتماعیت کی برکت سے ہم لوگ چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ اتنے اچھے نتائج ظاہر کر رہا ہے، اللہ ہماری کمیوں پر پردہ ڈال رہا ہے اور اللہ کی مہربانی سے نتائج ظاہر ہو رہے ہیں۔ بے اللہ ہماری نیتوں کو بھی پاک کر دے، اللہ ہمارے جذبات بھی پاکیزہ بنا دے، اللہ ہمارے اعمال بھی پاکیزہ بنا دے، اور اللہ اس محنت کو اپنی چاہت کے مطابق کرنے والا بنا دے۔ اللہ نے ہر مرد اور عورت کو اس محنت کا مکلف بنایا، ہر مسلمان کو دعوت پر کھڑا کرنا ہے، ہر مسلمان کو فضائل کی تعلیم میں بٹھا کر اللہ کے احکام کو سیکھنے والا اور دوسروں کو سکھانے والا بنانا ہے، اور عبادات کو صحیح نہج پر لانے کی کوشش کرنے والا بنانا ہے کہ نماز بن گئی تو ساری زندگی بن جائے گی، سارے شعبوں میں اللہ کے احکام زندہ ہو جائے۔ نماز تھوڑے سے وقت کا ایک عمل ہے جس میں اپنے جسم کو پابند کرتے ہیں، اور دین 24 گھنٹے کی زندگی کو اللہ کے حکم کے پابند کرنا۔ لا الہ الا اللہ میں ہم نے اقرار کیا، تو اس لیے ہر مسلمان دعوت پر آ جائے، ہر مسلمان فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر اللہ کے وعدوں اور انعامات کو سن کر، یہ فضائل کی تعلیم کی طاقت ہے کہ کروڑوں انسان آج اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے، حالانکہ 60-70 سال پیچھے چلے جائیں تو کوئی ایسا رواج نہیں تھا۔ اس فضائل کی تعلیم کی برکت سے یہ شکلیں، یہ صورتیں، یہ لباس، فضائل کی تعلیم یہ ہماری غذا ہے۔ اس لیے بے فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر پھر اپنے اپنے شعبوں کے متعلق علماء سے پوچھ کر اپنی کمائیوں کو، اپنی خوشیوں کو، اپنی معاشرت کو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کے مطابق بنانا، اور بھئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو کے ساتھ اس محنت کو کرنا اور خدمت کو سر انجام دینا، اس کی کوشش کرنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو نرمی دی اور اس دین کی وجہ سے ہم نے ساری انسانیت کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا۔ جی ہاں، آپ کی فکر کہ کیسے آپ کی فکر تھی، کتنے آپ نرم تھے، فبما رحمت من اللہ لنت لہم، ہم نے اپنی مہربانی سے آپ کو نرم کیا۔ تو حضور والی صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنا، اس کے لیے دین کو سمجھنا، دین پر عمل کرنا اور دین کی محنت کے لیے نکلنا، یہ ماحول کے ساتھ آسان ہوگا۔ جیسے مدینہ منورہ میں ماحول بن گیا، پھر ایسا ماحول تھا کہ بازاروں میں اور کھیتوں میں، ہر جگہ گھروں میں بھی اللہ کا دین، فرماتے ہم اپنے بازاروں میں ایسے ہوتے تھے جیسے مسجدوں میں ہوتے۔ اس لیے بھئی اپنے تمام شعبوں کو یہ ہے اس میں اس محنت اور دین کو زندہ کرنے کے لیے ماحول بنانا ہو۔ اب ہر مسلمان داعی بن جائے، تعلیم و تعلم والا ہو جائے اور ذکر و عبادت والا ہو جائے، اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات والا ہو جائے۔ اس کے لیے بھئی یہ مسجد کے اعمال ہے کہ روزانہ ایک مضبوط جماعت ہو جو اس کا فکر کرے اور تقاضوں کو سوچے، اور ہر ساتھی ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے روزانہ وقت دے۔ 2.5 گھنٹے تو کم از کم ہے، جی ہاں، روزانہ وقت دے اور لوگوں سے ملاقاتیں کرے۔ اسی طرح جو ہے ہفتے کے 2 گشت ہیں اور 6 روزہ ہے، بیرونی گشت کے ذریعے سے کہ اپنے آس پاس کی مسجد والوں کو اس کام کے لیے اٹھانا۔ فرمایا جس مسجد کا بیرونی گشت اس کا اہتمام نہیں تو یہ دلیل ہے کہ یہ کام کمزور ہے۔ جسے مقامی گشت کرنا ہے، بیرونی گشت، اور بھی سارے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں کو جوڑنا ہے، یہ ہم میں سے ہر ایک کی ضرورت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ شرف بخشا، پوری دنیا کام سیکھنے کے لیے یہاں آ رہی ہے۔ تو مدینہ منورہ میں تو جو آتے تھے، مدینہ منورہ کا تو ایسا ماحول تھا کہ ایمان لا کر آئے مردوں کو مسجدوں میں بھیج دیا جاتا، عورتوں کو گھروں میں بھیج دیا جاتا، عورتیں عورتوں کو دین سکھاتی، مرد مردوں کو دین سکھاتے، اور چند دنوں ہی میں وہ لوگ دین کے فقیہ بن کر لوٹتے تھے۔ تو مدینہ منورہ کا ایسا ماحول تھا، کافر بھی آ جاتا تو وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کفر پہ باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ جہاں ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ مدینے لائے گئے، مدینے میں آئے، کفر کی حالت میں تھے، لمبا ان کا قد تھا، بڑے ڈیل ڈول والے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو تقسیم کیا کرتے تھے، کون میرے یہ ہیں ان آنے والوں کو، مہمانوں کو، کون ان کو لے جائے گا؟ تو یہ کفر پر تھے، جسم بھی بڑا تھا، کوئی صحابی ان کے لے جانے کے لیے تیار ہی نہیں، یہ تو بہت زیادہ کھائے گا، اس کو میں کہاں دے سکتا ہوں۔ اور جب کسی کو کوئی نہ لے جاتا تو حضور اس کو اپنے گھر لے جاتے۔ جہاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے آئے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری تھی، کچھ بکریاں تھیں، ان کا دودھ تھا، وہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تھا۔ گھر والوں کا گزارا، چند کھجوریں کھا لی اور دودھ پی لیا۔ تو قاعدہ یہ تھا کہ پہلے مہمان کو دیا جائے، اس سے بچ جائے تو پھر گھر والے استعمال کریں۔ اب جہاں اتنے بڑے ڈیل ڈول والے تھے کہ سارا دودھ، 7 بکریاں کا ذکر آتا، سارا دودھ پی گئے، اور اللہ کے رسول کے لیے اور گھر والوں کے لیے کچھ بھی نہ بچا۔ اللہ کے رسول نے بھی بھوک کی حالت میں رات گزاری اور گھر والوں نے بھی بھوک کی حالت میں رات گزاری، اور ابھی یہ کفر پر ہے۔ پھر جب صبح ہوئی تو پھر مسجد نبی میں آ گئے۔ اب مسجد نبی کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، یہ مسجد نبی کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں تو کفر پر باقی نہ رہ سکے۔ یہ اخلاق اور یہ حسن معاشرت، یہ اعمال تو اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب دوسرے دن پھر مہمانی کی ضرورت تھی تو کوئی بھی ان کو نہ لے گیا۔ حضرت جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر لے گئے۔ حضرت ام سلمہ نے یہ پھر آ گیا اور آج تک جہاں دودھ جو ہے یہ بھی سارا پی لے گا، اس لیے پھر ہمیں بھوکا رہنا پڑے گا۔ کچھ ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضور نے فرمایا اے ام سلمہ ایسا نہیں، اور دودھ جب اس کے حوالے کیا گیا تو اس کا 7واں حصہ اس نے پیا اور کہا یا رسول اللہ میں سیر ہو گیا، اور وہ دودھ واپس۔ حضرت ام سلمہ حیران ہوئی، اے اللہ کے رسول یہ کیا؟ کہا یہ اب مسلمان ہو گیا ہے، یہ ایمان لے آیا ہے، ایمان کی وجہ سے اللہ مومن کے اور مسلمان کے رزق میں برکت کر دیتے ہیں۔ کافر تو اس کی مال میں برکت ہوتی نہیں، وہ تو بھوک کی وجہ سے کھاتا ہے، وہ 7 آنتیں بھر کر کھاتا ہے، اور مسلمان 1 آنت کو بھر لے اللہ اس کی کفایت فرما دیتے ہیں۔ تو بھئی ایسے مدینے کا ماحول بن گیا تھا کہ کوئی اور مکہ مکرمہ میں تو سارے صحابہ انفرادی دعوت دے رہے ہیں، اور مدینہ منورہ میں ایک مسجد بنی اور یہاں سے جماعتوں کی صورت میں صحابہ کے لشکر کو بھیجا جا رہا ہے۔ 10 سال کے عرصے میں آتا ہے، 80 سے لے کر 150 تک کا تذکرہ ہے۔ چھوٹے بڑے سفر صحابہ سے کروائے، اور 25 بڑے سفروں میں 27 بڑے سفروں میں حضور خود ساتھ تشریف لے گئے، اور 50 چھوٹے سفروں میں حضور ساتھ تشریف لے گئے، اور صحابہ سے 80 سے لے کر 100-150 تک سفر کروائے۔ تو مدینہ اب ان کو مدینہ کے لیے کتنا وقت ملا ہوگا، اور کیا مدینہ منورہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ اب اپنی دنیا کے کاموں کو درست کر لو، پھر جب آواز لگے چل پڑنا؟ نہیں، مدینے میں بھی ایسی ذمہ داری دی کہ دنیا کے کاموں کے لیے بہت کم وقت ان کو بچتا تھا، کیونکہ آنے والوں کی ذمہ داری، تو جو مدینے کی ذمہ داری وہی ہمارا مقامی کام کہ بھئی ہم اپنے آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت والا سمجھ کر ہر مسلمان کو دعوت پر ڈالنا، تعلیم و تعلم پر ڈالنا، عبادات کو صحیح نہج پر قائم کرنے کی کوشش پر ڈالنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کی صحیح کوشش کرنا، اس پر ڈالنے کے لیے ہم اپنے ان اعمال کا اہتمام کریں، اور گھروں میں بھی تعلیم اور دعوت کا ماحول اور بچوں کی دینی تربیت اور نمازوں کا اہتمام، اور ہر فرد عورتیں بھی وہ اپنی اس ذمہ داری کا احساس کریں اور اس محنت کو کرنے والی ہوں۔ تو واپس جانے والے اگر اس نیت کے ساتھ جا رہے ہیں، اور جب بھی موقع ملے گا انشاءاللہ ہم جلدی سے جلدی اللہ کے راستے میں نکلیں گے، تو یہ واپس لوٹنا بھی بہت مبارک ہے۔ اب کتنے خوش قسمت لوگ ہیں جو اس میدان سے اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، یہ تو اصل مقصود ہے اللہ کے راستے میں جانے والے۔ صحابہ کرام یا رسول اللہ یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں، کیا ہم ان کا اجر پا سکتے ہیں رہتے ہوئے؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتاؤ اگر یہ اللہ کے راستے میں نکل جائیں تو تم روزہ شروع کر دو اور ان کے واپس آنے تک افطار نہ کرو، اور جب یہ اللہ کے راستے میں جا رہے ہیں تم نمازوں کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ان کے واپس آنے تک نماز کو نہ چھوڑو، تو کیا تم ایسا کر سکتے ہو؟ یا رسول اللہ نہیں کر سکتے۔ فرمایا اگر یہ اعمال کر بھی لو تب بھی ان کے نکلنے کے 10ویں حصے کو، ثواب کے 10ویں حصوں کو بھی تم پہنچ نہیں سکتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جماعت میں روانہ کیا، اور یہ بڑی ایک اہم جماعت تھی، اور جس میں خاص حضرت جعفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا داد بھائی اور بہت نوجوان 28-30 سال کی عمر، اور حبشہ کی طرف ہجرت کی، اور خیبر کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ خیبر بھی فتح ہو گیا اور آپ کے چچا داد بھائی جعفر بھی حبشہ سے اب آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اے صحابہ میں بتا نہیں سکتا کہ خیبر جیسا قلعہ اور شہر اور غنیمتوں کے ملنے اور فتح ہونے کی مجھے زیادہ خوشی ہوئی ہے یا جعفر کے میرے پاس آنے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ جعفر تو میرا چچا داد بھائی، میرا چھوٹا بھائی ہے، اور ابھی کچھ دن گزرے نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت جعفر کی اور زید ابن حارثہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے، اور کتنی محبت تھی حضرت زید ابن حارثہ سے، اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ ابن زید سے، اسامہ ابن زید سے بہت محبت تھی حضور، اور جاتے ہوئے حضرت اسامہ ابن زید کو 16 سال کی عمر یا کچھ زیادہ لشکر کا امیر بنایا۔